ناظرین، یہ شہر کراچی بھی ایک عجیب شہر ہے۔ یہاں پر کچھ چیزیں یکدم ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں اچانک سے ختم بھی ہو جاتی ہیں۔ جو چیز اچانک ہوتی ہے وہ ہے ٹارگٹ کلنگ۔ کراچی میں فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ کا بٹن کون آن کرتا ہے؟ رمضان المبارک کے آغاز سے قبل ناظرین، کراچی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایک بہت بڑی کارروائی کی ہے۔ اب تک کی بڑی کارروائیوں میں سے وہ ایک ہے، اور اس کارروائی میں بہت اہم گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ ان گرفتاریوں کو فرقہ واریت اور دہشت گردی کا نیٹ ورک توڑنے میں ایک اہم پیش رفت سمجھا جا رہا ہے۔ ناظرین، ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ سی ٹی ڈی اور ملیر پولیس نے فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ میں ملوث 19 ملزمان کراچی سے گرفتار کیے۔ ڈی آئی جی ایسٹ عامر فاروقی نے پریس کانفرنس میں میڈیا کو بتایا کہ ملزمان نے پڑوسی ملک سے دہشت گردی کی باقاعدہ تربیت حاصل کی ہے۔ یہ فلی ٹرینڈ دہشت گرد ہیں۔ ڈی آئی جی ایسٹ کے مطابق عمران زیدی عرف علی نے 2015 میں پڑوسی ملک سے پروفائل ٹارگٹ کلنگ یعنی کسی خاص شخص کی ٹارگٹ کلنگ اور ریکی کرنے کی تربیت حاصل کی تھی۔ گرفتار ملزم 32 سے زائد افراد کی ریکی کر چکا تھا۔ ڈی آئی جی ایسٹ نے اس پڑوسی ملک کا نام تو ظاہر نہیں کیا، نہ ہی بتایا ہے جہاں سے ملزمان نے ٹارگٹ کلنگ کی تربیت لی، لیکن بظاہر ناظرین اس کا اشارہ ایران کی جانب ہے۔ اہم اور حیران کن انکشاف یہ بھی ہے کہ ان ٹارگٹ کلرز کو ماہانہ بنیادوں پر کتنی رقم دی جاتی تھی۔ ڈی آئی جی عامر فاروقی کا مزید کہنا تھا کہ پڑوسی ملک ٹارگٹ کلرز کو 40,000 ماہانہ خرچہ دیتے تھے۔ اتنی سی رقم کے لیے ایک انسان کی جان لے لیتے، جبکہ ریکی کرنے والوں کو 20,000 ماہانہ دیا جاتا تھا، صرف 40,000 روپے کی خاطر۔ ناظرین، یہ ٹارگٹ کلر کسی کی بھی جان لینے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ گرفتار ملزم مطلوب حسین کی گرفتاری بھی ظاہر کر دی گئی ہے۔ مطلوب حسین نے الیکشن کمیشن سے سیاسی شخصیات کا ڈیٹا حاصل کیا اور پھر بیرون ملک مقیم دہشت گردوں سے شیئر کیا، ان تک پہنچایا۔ ٹارگٹ کلر لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل تھے۔ یہ بڑی اہم بات جو کہ ڈی آئی جی نے کی، ایک دفعہ خود سن لیا۔ اور انہوں نے بھی ملٹری ٹریننگ جو ہے وہ نیبرنگ کنٹری سے حاصل کی، 2 دفعہ وہاں پہ ان کا وہاں وزٹ رہا، اور انہوں نے الیکشن کمیشن کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ سے جو ہمارے الیکشنز ہوتے ہیں اس میں یا پریویس ہوئے ہیں اس کے کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس کی تفصیل اتاری، اور اپنے جو فورن ہینڈلرز ہیں ان کو بھیجی، اور ان سے فردر انسٹرکشنز یہ حاصل کر رہے تھے۔ اور یہی وہ نام ہیں جو کہ مسنگ پرسنز کی لسٹ میں بھی بتائے جاتے ہیں کہ یہ لوگ مس ہیں۔ اب ناظرین، ایک بات پر آپ غور کیجئے گا کہ حالیہ گرفتاریوں سے ایک بار پھر واضح ہوتی ہے کہ پاکستان میں فرقہ وارانہ بنیادوں پر دہشت گردی پھیلانے کی ایک منظم ڈیزائنڈ سازش ہو رہی ہے۔ کچھ ہی روز قبل آپ کو یاد ہوگا 16 اپریل کو بھی کراچی سے 6 دہشت گرد گرفتار کیے گئے تھے جو 50 افراد کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ اور تشویش کی بات یہاں پر یہ ہے کہ گرفتار 6 دہشت گردوں میں پولیس اہلکار بھی شامل تھے۔ 18 اپریل کو بلوچستان کے علاقے اوماڑہ میں 14 افراد کو بسوں سے نیچے اتار کر ان کے آئی ڈی کارڈ دیکھ کر قتل کیا گیا تھا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا تھا کہ حملہ آور ایران سے آئے تھے۔ کیا کہا تھا، ایک دفعہ سن لیں آپ۔ یہ بلوچ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کی کارستانی ہے، اور اس نئے الائنس بی آر اے کے ٹریڈنگ کیمپس اور لوجسٹیکل کیمپس ایران سرحد کے اندر اور ریجن کی طرف واقع ہے۔ اب یہ گفتگو سنی آپ نے جی وزیر خارجہ کی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا یہ بیان اس وقت ناظرین سامنے آتا ہے جب وزیر اعظم عمران خان ایران کے دورے پر جا رہے تھے۔ اب یہاں تک کہ وزیر اعظم عمران خان نے ایران میں ایرانی صدر حسن روحانی کی موجودگی میں، وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، کراس بارڈر ٹیررزم پر بات کی تھی، وہ بھی سنیں آپ۔ It was very important for me to come here and come with our security chief that we resolve this issue. اب ناظرین، اصل دشمن کون؟ یہ سرزمین ایران کی استعمال کی گئی ہوگی۔ اگر ایسا ہوگا تو نان سٹیٹ ایکٹرز نے استعمال، جیسے پاکستان کی سرزمین کو نان سٹیٹ ایکٹرز استعمال کرتے رہیں۔ یہ ریاست کا بیانیہ نہیں، اور نہ ہی یہ کہا گیا ہے کہ یہ ریاست ایران کا بیانیہ نہیں، ان کی زمین استعمال کی گئی ہوگی۔ لیکن اصل دشمن بھارت پاکستان میں انتشار پھیلانے میں پیش ہے ناظرین، اور اس کی سب سے بڑی مثال بھارت کا جاسوس کلبھوشن یادو ہے، جسے پاکستان نے گرفتار کیا، اور اس وقت گرفتار کیا تھا جب وہ ایران کے راستے پاکستان میں داخل ہو رہا تھا، اور ایران میں اپنا نیٹ ورک بھارت کے خلاف استعمال، یعنی ایران میں جو نیٹ ورک تھا وہ پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا تھا۔
After having completed 14 years of service by 2002, I commenced intelligence operations in 2003 and established a small business in Chabar in Iran. I was trying to cross over into Pakistan from the Sarawan border in Iran on 3rd March 2016 and was apprehended by the Pakistani authorities. नाज़रीन अब आप डॉट्स मिलाएं तो पाकिस्तान में एक मुनज़्ज़म अंदाज में दहशतगर्दी फैलाई जा रही है और फिरका वाराना टारगेट किलिंग से जज्बाती इश्तियाल फैलाया जाता है। इसका फ़ायदा किसको होता है, आप समझदार हैं। इसमें कुछ ममालिक के रियासती और कुछ ममालिक के गैर रियासती अनासर मुलव्विस हैं। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने, अब आपको मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दूंगा, 29 अप्रैल की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उन्होंने इसी जानिब इशारा किया था। वो एक दफ़ा सुन लें आप। अफगानिस्तान में 40 साल से पहले सोवियत यूनियन आए, फिर 9/11 के बाद US लेड फोर्सेस आई, तो खिते के अंदर प्रॉक्सीज जो हैं वो इंटरनेशनल चल रही। उसके नतीजे में एक जिहाद की तरवीज शुरू हुई 1979 के बाद अफगान वार के साथ ही आप देखें ईरान में जो है वो रेवोल्यूशन भी आई। उसके अंदर जो दूसरी प्रॉक्सीज थी खिते के अंदर, सऊदी अरब भी है, ईरान भी है, तो एक सेक्टेरियन क्लैश भी शुरू हो गया। नाज़रीन, कराची शहर एक अरसे से दहशतगर्दी की आमाजगाह बना रहा है। टारगेट किलर्स यहाँ पर आते थे दीगर शहरों से भी और सरहद पार करके भी, जो कि फिरकावारियत फैलाते थे, खौफ व हरास फैलाते थे, आवाम का जीना धो भर किया हुआ था। अब इस नेटवर्क को तोड़ा गया और जो कराची में आज गिरफ्तारियां होती हैं जिनका ऐलान किया गया है, ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। हमारे नुमाइंदे, हमारे क्राइम रिपोर्टर, कॉम्पिटेंट रिपोर्टर है अहमर रहमान साहब, उनसे मजीद तफसीलात भी हासिल करेंगे, उनसे इनसाइड स्टोरीज भी हम जानेंगे। अहमर, ये बताइएगा कि ये लोग, इनका बतौर दहशतगर्द प्रोफाइल कितना बड़ा है, ये किस बड़े पैमाने पे मंसूबा बंदी कर रहे थे, एग्जैक्टली इनका जो टारगेट है वो क्या था जिस वक्त पुलिस ने इनको अप्रहेंड किया? जी देखिए अली साहब, ये मुख्तलिफ मकामात की रैकी कर चुके थे। जो पुलिस अफसरान हमें बताते हैं कि 32 ऐसी सियासी शख्सियात हैं और मजहबी शख्सियात हैं जिनकी इन्होंने रैकी कर रखी थी और उन्होंने मुस्तकबिल में उनको निशाना बनाना था। कुछ ने तो रैकी करने के बाद उनकी तमाम डिटेल्स जो हैं वो बैरून मुल्क यानी कि पड़ोसी मुल्क को भेज भी दी थी और वहाँ से जो उनके हैंडलर्स वहाँ पे मौजूद हैं उनके इशारे आने का इंतज़ार कर रहे थे कि वहाँ से क्या जवाब मिलता है और उसके बाद फिर यहाँ पर उसी तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन इनकी अगर हम प्रोफाइल की बात करें तो बिल्कुल 50 से ज़ायद अफराद की टारगेट किलिंग में ये गिरोह मुलव्विस है। ये गिरोह के 11 कारिंदे हैं जो अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। कुछ दिनों माजी में CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें 6 टारगेट किलर्स की गिरफ्तारी जाहिर की गई थी और आज DIG ईस्ट की जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें 5 टारगेट किलर्स की गिरफ्तारी जाहिर की गई है। ये 11 अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन ऐसे बहुत हैं जो DIG ईस्ट ने हमें दावा किया है कि ऐसे और बहुत नाम शामिल हैं। इसी पॉइंट पे अहमर मैं आना चाह रहा हूँ। देखिए, ये तमाम की तमाम मालूमात बैरून मुल्क अपने हैंडलर्स को दे चुके हैं, उन 32 हाई प्रोफाइल लोगों की। अब क्या गारंटी इस बात की कि जिन 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया यही लोग थे या और भी हो सकते हैं जो उस प्लान को एग्जीक्यूट करें जो पहले से बन चुका है? जी बिल्कुल अली साहब, इसके बारे में भी हमारी बात हुई है कानून नाफिज करने वाले इदारों से, तो वो ये कहते हैं कि बिल्कुल उनके कुछ हैंडलर्स या कुछ ऐसे लोग जो कि सहूलतकारी के तौर पे कम से कम इस्तेमाल हो सकते हैं वो अब भी शहर में मौजूद हैं, जिनके लिए छापे मारे जा रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी को मुमकिन बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसमें ये कुछ चीज़ें जो हैरानकुन सामने आई हैं कि बैरून मुल्क से, पड़ोसी मुल्क से पैसे दिए जाना, यानी कि टारगेट किलर्स को जो है वो 40,000 रुपये महीना और रैकी करने वाले को 20,000 रुपये महीना। फिर इस तरह के पैसे डिलीवरी का प्रोसेस भी हमने उनसे पता किया तो वो कहते हैं कि ज़्यादातर कैश डिलीवर होता था और उसकी वजह ये होती थी यानी कि हवाला हुंडी का इस्तेमाल किया जाता था जो कि गैर कानूनी अमल है। इस तरह ही पैसा इनको डिलीवर किया जाता था, कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं थी ताकि कुछ मालूमात ना होना कि ये पैसा कहाँ से और किस तरह इनको दिया जा रहा है। तो ये भी जो है वो काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल है कि इस तरह का एक मुनज़्ज़म नेटवर्क काम कर रहा है जो कि फ़िरका वाराना टारगेट किलिंग में मुलव्विस है और वो मुख्तलिफ बज़ाहिर पेशों से वाबस्ता भी हैं, लेकिन वो काम जो है वो इस टारगेट किलर टीम के लिए कर रहे हैं, चाहे सहूलतकारी हो या फिर खुद बहैसियत ट्रेनिंग हासिल करने के बाद टारगेट किलर बनना। अमर बताइएगा, कराची के ये मुख्तलिफ इलाकों से इनको पकड़ा गया होगा, तो प्रोमिनेंट कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पे ये लोग रहते थे, इनके हाइड आउट से जहां से इनको पकड़ा गया?
جی دیکھیں किसी एक मकाम से ये गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। ये भी बताया गया है कि मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे गए हैं और ये मुख्तलिफ इलाकों के रिहायशी हैं। जैसे कि इसमें जिस सैयद मतलूब हुसैन का जिक्र किया जा रहा है तो वो मलीर के रिहायशी हैं। इसी तरह वक़ार और विक्की की गिरफ्तारी ज़ाहिर की गई है तो वो फेडरल वी एरिया के रिहायशी हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ मकामात के रिहायशी हैं। ये कोई एक जो है वो जगह के रिहायशी नहीं है। जो हमारी CTD के हुक्काम से बात हुई है तो उनका कहना है कि ये इतना मुनज़्ज़म नेटवर्क, इतना चालाक थे ये टारगेट किलर्स के, ये फ़ोन पर जो है वो गुफ्तगू नहीं किया करते थे, ये सोशल मीडिया नेटवर्क का इस्तेमाल करते थे और वो भी किसी एक मकाम पर सिर्फ डिसाइड होने के लिए सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल करते थे। और फिर जब जिस जगह पे, चाहे वो किसी कोई चाय खाना हो या कोई होटल हो, वहाँ पर जमा होने के बाद जो है वो नेक्स्ट टारगेट या फिर उसके बारे में जो मालूमात जमा होती थी वो एक दूसरे से शेयरिंग करना हो तो वो एक जगह पर बैठने के बाद डिसाइड होती थी। कोई ऐसा नहीं था कि फ़ोन पे किसी किस्म की कोई डिस्कशन जो है वो की जा रही हो। तो ये सोशल मीडिया वेबसाइट पर दूसरी अहम बात बताइएगा कि जिन 32 लोगों को इन्होंने टारगेट कर रखा है, जिनकी इंफॉर्मेशन जा चुकी है, ये सब के सब कराची के रिहायशी है। और अगर कराची की रिहायशी है तो क्या पुलिस इनको सिक्योरिटी देने जा रही है? जी बिल्कुल, उनमें से कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनको बता भी दिया गया है कि उनकी कुछ मालूमात जो है वो दीगर दहशतगर्द तंजीमों के हवाले जो है वो हुई हैं। तो इसकी वजह से उनकी सिक्योरिटी ना सिर्फ बढ़ाई गई है बल्कि उनको ये बोल दिया गया है कि वो गैर ज़रूरी जो है वो पेशकदमी ना करें और अपनी जो जाने और आने के औकात कार हैं उनको तब्दील करें। तो ये कुछ लोगों को बता दिया गया है। ठीक है, ये अच्छी बात है कि कम से कम उन लोगों को पता हो, वो मोहतात हो के बाहर निकले, मोहतात हो के अपने डेली के अमूर जो है उनको सरअंजाम दे। अहमद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बात नाजरीन जो की गई है और वो ये है कि पड़ोसी मुल्क से अगर ये लोग तरबियत हासिल करके आए हैं तो यकीनी तौर पे इसको रियासती सतह पे इस पूरे मसले को उजागर किया जाएगा, रियासती सतह पे इसको उठाया जाएगा। बड़ी अहम बात जो है वो कर रहे थे। आगे बढ़े जनाब, ये कराची का हमने आपसे जिक्र किया। अब चांद नजर आ गया, बड़ा खूबसूरत महीना, अल्लाह ताला का बहुत ही बाबरकत रहमतें हासिल करने वाला महीना, उसमें हम दाखिल हो चुके हैं। इबादत करने का वक्त है, मग़फ़रत पाने का महीना है। आप सबको मुबारक हो, रमज़ान आ गया है। लेकिन पूरी दुनिया में नाज़रीन जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं और जहाँ जहाँ मेरा इल्म है वहाँ पे लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, खुशियाँ मना रहे होते हैं। लेकिन होता क्या है कि हमारे यहाँ एक वबाल खड़ा हो जाता है, एक मसाइल का जो है वो अंबार खड़ा हो जाता है। माह रमज़ान का चांद देखना हो या ईद का चांद देखना हो, हमेशा से एक तनाज़ा पैदा होता है। इस मर्तबा भी नाज़रीन चांद देखने पर बिलाखिर मसला खड़ा हो गया। लेकिन मसला ये नहीं था कि चांद नजर आया कि नहीं, बल्कि मसला ये पैदा होता है कि चांद देखा कैसे जाए। क्या चांद देखने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है? अब की बार ये बहस शुरू की है फवाद चौधरी साहब। उस बहस में उलमा क्या कहते हैं, साइंसदान क्या कहते हैं, ये तमाम हमारे साथ इस वक्फे के बाद मौजूद हैं। हाजिर हैं जी, ब्रेक के बाद कितना ही अच्छा होता। आज चांद रात थी, रमज़ान शरीफ की पहली रात थी, हमने आज पहली सहरी करनी थी। हम खुश असलूबी से आज अपनी पहली सहरी करते, मगर एक बयान वजह तनाज़ा बन गया। फवाद चौधरी साहब और मुफ्ती मुनीब साहब के दरमियान क्या तनाज़ा हुआ, क्या वॉर ऑफ वर्ड्स थी, एक दफ़ा उसकी झलक देख ले। अलामा ताहिर अशरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जबरान नासिर साहब, प्रोफेसर हुद साहब, इन दिनों से बात करेंगे। पहले एक दफ़ा सुन लें आप। 5 अरकान के ऊपर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए जिसमें मेट के लोग भी होंगे, स्पाको के लोग भी होंगे। उनकी अपनी निज़ाम से लाइल्मी का आलम यह है कि डिप्टी चीफ मैनेजर स्पेस साइंस सुपारको मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के मेंबर हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि महकमा मौसमियात में इजलास मुनक़िद होता है और महकमा मौसमियात फ़नी मुआवनत के लिए मौजूद होता है। रोयत हिलाल ख़ुद भी मैंने देखा है कि वो तो दूरबीनों से देख रहे होते हैं। तो जब दूरबीन से ही देखना है, जो एक पुरानी टेक्नोलॉजी है, तो फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के इस्तेमाल में क्या हर्ज है। जब से हम इस निज़ाम से वाबस्ता हैं, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि खुले आसमान पे चांद नज़र न आया हो और दूरबीन में नज़र आ गया हो। पाकिस्तान में हर दफ़ा हमने देखा है ईद पर, रमज़ान पर, मुहर्रम पर एक कंट्रोवर्सी आती है चांद को लेकर। मुताल्लिका वज़ीर हैं, दीनी मामलात पर वो बात करे। हर वज़ीर जो दीन की हसासियत को नहीं जानता
نہیں سمجھتا تو انہیں دینی معاملات پر تبصرہ کرنے کا فری لائسنس نہیں ملنا چاہیے. اپنا ہمارا پاکستان کا ایک قمری کیلنڈر ہونا چاہیے جو جدید سائنسی اصولوں کے اوپر اور جدید سائنسی ٹیکنالوجی کی بنیاد کے اوپر بنایا جائے. پاکستان کے ہر شہر میں اتنے ماہرین موجود ہیں جو ان کو 10 سال کا 100 سال کا کیلنڈر بنا دیں گے اور ان کے لیے ایک جلسے عام کا بھی انتظام ہو جائے گا کہ وہ اپنا شوق تقریر پورا کریں. لیں جی، یہاں سے تنازع کا آغاز ہوتا ہے. علامہ طاہر اشرفی صاحب، عرض یہ ہے کہ بلا کہ چاند دیکھنے کے لیے سائنس کا استعمال کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ علماء کو اعتراض کس بات کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، تو جو کچھ دنیا میں ہے اس کے اوپر حاکمیت کے لیے بنایا ہے نا. اچھا ٹھیک. تو اگر چاند کا علم مجھے جو ہے سائنس سے ہو جائے، مجھے تلاش کرنا ہے چاند کو، جو مجھے حکم دیا گیا ہے وہ چاند کو تلاش کرنا ہے رمضان سے پہلے. اور اگر اس کو تلاش کرتے ہوئے مجھے سائنس سے مدد لیتا ہوں میں محکمہ موسمیات سے یا فلکیات سے کہ ماہرین سے، تو میں نہیں سمجھتا یہ کوئی عیب کی بات ہے. اب اگلا سوال، جی یہ مدد صرف آپ حاصل کر سکتے ہیں اور اس کا اعلان کر سکتے ہیں کہ میں بھی یہ مدد حاصل کر کے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہہ سکتا ہوں ہاں بھائی آج عید ہے یا آج اب رمضان ہے؟ بات یہ ہے کہ چونکہ ہم ایک ریاست میں رہتے ہیں، ایک نظام کے تحت، ریاست کے نظام میں، تو لہٰذا جو حکومت کا بنایا ہوا نظام ہے اسے ہم فالو کرتے ہیں. اگر ہر شخص اپنی اپنی جگہ پہ کھڑا ہو کے اعلان کر دے، اب کل پوپلزئی صاحب نے اعلان کیا، صرف پوپلزئی صاحب نے نہیں اور علماء نے بھی، میرا دل جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یار یہ سفید داڑھیوں والے کیوں جھوٹ بولیں گے آگے ٹی وی کے اوپر. لیکن میں نے آج روزہ نہیں رکھا کیونکہ میں نے ریاست کے بنایا ہوا ایک ادارہ جو ہے، میں ریاست کے قانون کو فالو کر رہا ہوں. دل میرے میں ضرور اضطراب ہے کیونکہ ہر سال یہ ہوتا ہے اور ہر سال ہمارا روزہ بھی خراب ہوتا ہے، ہر سال ہماری عید بھی خراب ہوتی ہے. یہ تو پاکستان علماء کونسل گزشتہ 10 سال سے کہہ رہی ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے عرصے سے، کہ بھائی چاند کا نظام جو ہے وہ آپ فلکیات کے ماہرین کو دے دیں. اعلان علماء سے لے لیں. سن لیں، اعلان کرنے کے لیے اگر آپ کو چاروں مکاتب فکر کے 2 علماء رکھنے ہیں تو آپ رکھ لیں. یہاں پہ بڑا اہم جو چیز ہے، پھر میں جاؤں گا اپنے دیگر پینلسٹ کی طرف. فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے نہ جانے کتنے سال کا کیلنڈر یہ دفتر آپ کا میٹ آفس یا جو جتنی بھی سائنسی علوم ہے وہ بنا کے دے سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے ہمیں شاید علماء کی ضرورت ہی نہ پڑے، ہر چیز آٹومیٹک ہو جائے، آپ کی موبائل ایپ بن جائے، آپ کو بتا دیں جناب رمضان کا چاند آگے نظر آ گیا، عید آ گئی. معذرت کے ساتھ آپ کی اس سلسلے میں ضرورت ہی نہ پڑے کیونکہ 40-50 لاکھ جو اس کام پہ لگتے ہیں کم سے کم وہ بچ جائیں گے. اس سے اتفاق کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے سے آگے بہت ممالک ہیں ترقی یافتہ سائنسی علوم میں. مملکت سعودی عرب جو ہے بہت بڑا اس کا نظام ہے چاند کا، لیکن وہاں بھی غلطی ہو جاتی ہے، سائنسی ماہرین بھی غلطی کر لیتے ہیں. غلطی کا احتمال تو ہر جگہ موجود ہے، تو آپ سے بھی ہو سکتی ہے. میں تو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ یہ نظام دیکھیں. اب مسئلہ کیا ہے جو ہماری موجودہ کمیٹی ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے؟ جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ نظام فلکیات کے ماہرین کو دے دیں تو یہ کہتے ہیں نہیں آنکھوں سے دیکھا ہوا ہونا چاہیے. جب ہم کہتے ہیں آنکھوں سے دیکھنے والے گواہی دینے آئے ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں آج جو ہے فلکیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ نہیں آج تو چاند نظر نہیں آ سکتا. اچھا ایک مزے کی بات بتاؤں، وہ آنکھوں سے بھی دوربین سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی سائنس کی ایجاد ہے. سائنس کی. اب ہم کہاں پہ ہوئے ہیں؟ اصل اس مسئلے کا حل یہ نہیں ہے. مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ یہ قضیہ فلکیات کے ماہرین کو دے دیں. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ ایک علماء کی 4 مکاتب فکر ہے نا آپ کے ملک میں، 2 لوگ آپ ان کے ساتھ بٹھا دیں. ایک مفتی صاحب یا مولوی صاحب یا ایک رمضان کا تقدس ہے، عید کا تقدس ہے، لوگ بلیو کرتے ہیں، لوگ بلیو فالو کرتے ہیں نا. فواد چودھری صاحب اگر کل آگے اعلان کریں کہ جی صبح روزہ ہے تو کوئی نہیں روزہ رکھے گا، بات سیدھی سی میں آپ کو بات بتاؤں. طاہر اشرفی بھی ممکن، ہاں جس کو حکومت بٹھا دے گی منصب کے اوپر. میں نے جیسے آپ کو کہا، میں نے جیسے بھی آپ کو کہا کہ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص چاند کا جھوٹ نہیں بول سکتا. آنکھیں قرآن کیوں اٹھائے گا کوئی جھوٹا؟ اب ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں وہ جب خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے آتی ہے گواہی، وہ ان کو گواہی نہیں لگتی. جو پنجاب یا سندھ سے آ جائے وہ گواہی ختم کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ کچھ اور نکات ہیں، کچھ بڑے سوالات ہیں جو میں نے آپ سے کریں، لیکن باقی بھی شامل گفتگو کر لیں. اچھا جبران ناصر صاحب، عوام میں اٹھتے بیٹھتے ہیں آپ، جی آپ کو لگتا نہیں ہے کہ سال ہر سال سے ایک تنازع ہر دفعہ کھڑا ہوتا ہے؟ مطلب پوری دنیا میں
لوگ رمضان کو بڑی خوش اسلوبی سے, بڑے ہی ایک فیسٹیو کے طور پہ لے کے اسے خوش آمدید کہہ رہے ہوتے ہیں. اور افسوس کی بات یہ, آج آپ کو, مجھے, علامہ صاحب کو بیٹھ کے پہلے تو ہے نا پہلی رات جو چاند رات ہے, ہمیں ایک مسئلہ جو ہے وہ ڈسکس کرنا پڑ رہا ہے. Isn't it irony, جبران صاحب؟ سر پہلے تو آپ کے پروگرام کے توسط سے پوری قوم کو اور دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو رمضان مبارک. میرے خیال میں بہت ہی ایک مناسب سی بات کی ہے طاہر اشرفی صاحب نے. اور دیکھیں, یہ وہ ایشو نہیں ہے, ہم کوئی خودکش بمباری کی بات نہیں کر رہے, ہم کسی وائلنٹ ایکسٹریمزم کی بات نہیں کر رہے کہ ہم ایک ایروگنس لے آئیں اور ہم بولیں بس ایسا ہی ہوگا جیسے ہوگا. سیاست مجھے تو سکھانی نہیں چاہیے کسی وفاقی وزیر کو کہ اس طرح کے بیان دیے جائیں کہ جی مولویوں کے ہاتھوں پہ نہیں چھوڑ سکے معاملات. 70 سال سے پاکستان عید اور روزہ کر رہا ہے, تو یہی مولوی حضرات آ کے بتا رہے تھے, علامہ بتا رہے تھے کہ جی آج چاند ہے, آج چاند نہیں ہے. تو ان کو شامل کرنے کی ضرورت. چاند کے حوالے سے بھی جو سائنس کا آلریڈی استعمال ہو رہا ہے اور جگہ جگہ ہو رہا ہے, اور اگر ایک عام انسان کو لگتا ہے, دیکھیں عالم کا رول کیا ہے, عالم کا رول چاند دیکھنا نہیں ہے جہاں تک مجھے پتا ہے. مفتی منیب صاحب تو چاند اپنی طرف سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, بٹ پرائمری کام ان کا یہ ہوتا ہے کہ جو چاند کی گواہی آئے, جو ایویڈنس آئے, اس کو وہ ویریفائی کریں کہ وہ سچا ہے. اور چونکہ وہ عالم ہے, مفتی ہیں, تو ہم کہتے ہیں وہ حق سچ بول رہے ہوں گے. اب وہی ایویڈنس سائنٹیفک بھی ہو سکتا ہے, اسی ایویڈنس. اب اس کے اندر ڈیفینیٹلی ایسے بھی بہت سارے علماء ہیں جو یونیورسٹی سے انجینئرنگ کی ڈگری لیے ہوئے ہیں, فزکس کی ڈگری لیے ہوئے ہیں, کیمسٹری کی ڈگری لیے ہوئے ہیں, الگ الگ سائنسز کی ڈگری لیے ہوئے ہیں, صرف مدارس سے تو نہیں, فارغ التحصیل ہیں, اور بھی ڈگریز لیے ہوئے ہیں. تو یقیناً ایسی اگر ہم کاؤنسل بنا دیں گے مسئلہ حل ہو جائے گا. جبران بھائی بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. جبران صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے سر, کہ علماء کا کام, اور چیئرمین رویت ہلال کمیٹی کا کام جو ہے وہ چاند دیکھنا نہیں ہے, چاند دیکھنے کی جو شہادت موصول ہوتی ہے اس کو ویریفائی کرنا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا, بہت شکریہ سر آپ کا. چاند ڈاکٹر صاحب کوئی بھی دیکھ لے, یہ بحث تو علیحدہ ہے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے, کہ دوربین دیکھتی ہے, میٹ آفس دیکھتا ہے, یا عالم خود دیکھتا ہے. لیکن کیا یہ دعویٰ جو کہ فواد چودھری صاحب نے کیا تھا کہ پتہ نہیں نہ جانے کتنے اور سال کا ایک فکسڈ کیلنڈر بن سکتا ہے, فزکس سائنس بنا سکتی ہے, ڈاکٹر صاحب از اٹ پاسبل ہم اس جھگڑے سے باہر آ جائیں گے چاند کے؟ نہ صرف بن سکتا ہے, لیکن 1000 سال پہلے یہ تیار کیا جا سکتا تھا. اچھا, اب یہ دیکھ لیجئے کہ ہم 21ویں صدی میں رہتے ہیں, ہم نے صرف چاند کو نہیں چھوا ہے, چاند پر صرف قدم نہیں رکھے, ہم مریخ اور مریخ سے بہت آگے نکل گئے. نظام شمسی کے ہر سیارے کو ہم نے اپنے خلائی جہازوں سے نزدیک سے دیکھا. جہاں تک چاند کی بات ہے, چاند کہاں ہوگا آج سے 10,000 سال بعد, ہم بالکل ٹھیک اس کی پیشن گوئی کر سکتے ہیں. اب ایک بات تو میری سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمارے علماء کرام کہتے ہیں کہ سائنس کو اس میں مخل نہیں ہونا چاہیے, تو دوسری طرف وہ سائنس کی بنائی ہوئی چیزیں خود استعمال کرتے ہیں. آخر یہ دیکھ لیجئے کہ جو دوربین ہے یہ 1000 سال پہلے تو نہیں تھی, یہ تو 300 سال پہلے کی ایجاد ہے. اور یہ بیان جو انہوں نے ویڈیو کیمرہ پہ دیا وہ بھی سائنس کی ایجاد ہے. جی بالکل, کیمرہ بھی ہے. اور جس جہاز میں یہ بیٹھ کر اوپر آسمان میں پرواز کرتے ہیں, کیا وہ تو محض 100 سال پرانا ہے. تو یہ جب دو مختلف نظاموں کو ملانے کی یہ کوشش ہوتی ہے جی, تو اس سے طرح طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری کوشش جو ہے بے سود ہے, اور ہمیں یہ طے کرنا ہوگا آیا کہ چاند کا مسئلہ علماء طے کریں گے یا ہم اپنے مشاہدے اور سائنس اور عقل کی بنیاد پر کریں گے. اچھا چلیں, یہ سوال اٹھ گیا, میں ذرا علامہ صاحب سے پوچھ لوں. علامہ صاحب, دو باتیں ہوئی. ایک جو جبران کہا کہ علماء کا کام چاند دیکھنا نہیں ہے, چاند دیکھنے کی جو گواہی آتی ہے اس کے ویریفائی. ایک بات. دوسرا بات, اور خطبہ صاحب نے تو بالکل ہی بات اور کر دی نا, کیا واقعی علماء کا یہ کام ہے کہ اس پورے مسئلے میں ان کا کوئی کردار ہو؟ تو سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین یا دیگر جو علماء ہیں وہ صرف اس وجہ سے, چونکہ ایک ایسا سلسلہ بنا ہوا ہے جس میں سال میں 1 دفعہ یا 2 یا 3 دفعہ جو ہے ان کی اہمیت بڑی اجاگر ہوتی ہے, اور اگر یہ بھی سلسلہ ختم ہو گیا تو پھر کون پوچھے گا انہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی عالم کو ہو وہ اللہ کے دین کا جو ہے طالب علم, اور اللہ کے دین کو
کی تبلیغ کرنے والا یا اللہ کے دین پہ چلنے والا، اسے ضرورت نہیں ہے کہ اس کو سال میں 1 یا 2 بار نمایاں ہونے کی. جو رب کے ساتھ لگ جاتا ہے رب اسے خود ہی نمایاں کر دیتا ہے. رب سے بڑا قادر تو کوئی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے، یہ درست بات ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کیوں نہ ہم جدید جو ٹیکنالوجی ہے اس سے استفادہ کریں. ٹھیک ہے. بالکل علماء کو نہ یہ دعویٰ کرنا چاہیے، نہ میرا خیال ہے یہ دعویٰ ہے کہ وہی چاند کا اعلان کریں، لیکن ایک ترتیب بنی ہوئی ہے پوری اسلامی دنیا کے اندر. یعنی سعودی عرب کے مفتی اعظم جو ہیں وہ چاند دیکھنے نہیں جاتے ہیں، وہ بیمار ہیں، ضعیف ہیں، لیکن جب اعلان ہوتا ہے تو ان کے مکتب کی طرف سے، قاضی القضات کے مکتب کی طرف سے ہو جاتا ہے. ایک آپ کی جو روایات ہیں آپ ان میں سے کہہ لیں. یہ جو ہمارا موجودہ رویت ہلال کمیٹی ہے، بالکل یہ تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے نا. یہ تو نہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت چل رہا ہے. آپ کا دل کیا آپ نے 4 بندے ڈال دیے، میں نے دل کیا 4. اب وہ کتنے ممبر ہیں؟ میرا خیال ہے وہ ایک اتنی بڑی تعداد ہے، اتنی بڑی. اور پھر یہ ہے کہ یہ بات مانتے نہیں ہیں. اب دیکھیں 2 سال پہلے جو صوبائی رویت ہلال کمیٹی تھی خیبر پختونخوا کی، اس نے کہہ دیا کہ یار لوگوں نے چاند دیکھا، نہیں مانا آپ نے. تو بات یہ ہے کہ ایک شناخت بھی تو قائم رکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ ایسے منصب پر آ جائیں، کوئی بھی شخص ہو، خالی مفتی منیب صاحب کی بات نہیں، اینی ون، اس کو پھر بالا تر ہو کے سوچنا ہوگا اپنی ذات سے، اپنے مسلک سے، اپنے عقیدے سے، اپنے سیکٹ، ان ساری چیزوں سے. کیوں آپ کی ضد کی وجہ سے. میں ایک بات کرتا ہوں، اگر لوگوں نے غلط روزہ رکھ لیا تو تب بھی پکڑ ہے، اور اگر لوگوں کی پکڑ تو نہیں ہے نا. لوگوں کی کیوں پکڑ؟ آپ ہی کی پکڑ ہے. اب دیکھیں نا، کل جو علماء سفید ریش قسمیں کھا رہے تھے، میں سمجھ پا رہا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے مرکزی رویت ہلال کمیٹی جان بوجھ کے ایسا کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ باقی جو کریں اس سے ہم ہٹکے کریں. میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ کوئی گرفت ہی نہیں ہے، یہ حکومت کا ادارہ تو ضرور ہے، لیکن کیا کبھی حکومت نے پوچھا ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر؟ اچھا، ویسے آج آواز اٹھی ہے تو انہوں نے ان کی طرف سے ایک ریاکشن آیا ہے، وہ سخت ریاکشن آیا ہے. انہیں کوئی ریاکشن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں نظام کو تو پھر تو آپ کو ریڈی والا نہیں اپنی ریڈی ٹھیک کرنے دے گا. آپ کو اگر نظام کو ٹھیک کرنا ہے، اب 2 باتوں میں سے ایک ہے، وقت بالکل میں ختم کر رہا ہوں بات. 2 باتوں میں سے ایک ہے، یا رویت ہلال کمیٹی جو رات بیٹھی تھی وہ غلط تھی، یا جنہوں نے آج خیبر پختونخوا میں روزے رکھوائے، قرآن کی قسمیں کھائی، وہ غلط ہے. پھر یہ کہہ دینا کہ آپ کا روزہ نہیں ہوا. ریاست کا کام یہ ہے کہ وہ تحقیق کرے اور جو غلط ہے اس کو سزا دے. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا علامہ صاحب، آپ نے وقت نکالا. آپ کا جبران ناصر صاحب بہت بہت شکریہ. پروفیسر صاحب آپ کے وقت کا بھی بہت بہت شکریہ. وقت ہے بریک کا. بریک کے بعد ہوں گے ہمارے ساتھ نون لیگ کے رہنما رانا ثناء اللہ صاحب. پوچھیں گے ان سے کہ ایک خاموشی، ایک لمبی خاموشی کے بعد ایک دفعہ پھر مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب کا بیانیہ نون لیگ نے اپنا لیا ہے، جو کہ تصادم کا، ٹکراؤ کا بیانیہ تھا. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وقفے کے بعد. محترم شہباز شریف صاحب نے از خود ایک فیصلہ فرمایا کہ میری صحت اجازت نہیں دیتی کہ میں مزید اس عہدے پر رہ سکوں، تو انہوں نے استعفے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے نامزد کر دیا رانا تنویر صاحب کو. میاں شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ میری صحت کا مسئلہ ہے. ان کی فون پہ بات ہوئی ہے ان سے، یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے پی اے سی کی چیئرمین شپ سے استعفیٰ دے دیا ہے. جناب اسپیکر آپ فرمائیں، آپ کے پاس ان کا کوئی استعفیٰ موصول ہوا ہے؟ نہیں. تو پھر یہ ان کو کس نے کہا ہے؟ آپ کہاں چلے گئے یہ پرویز خٹک صاحب؟ یہ قریشی صاحب کدھر آئیے؟ چلے گئے جی 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 جا چکے ہیں. لے جناب، ضمانت کا وقت ختم. شہباز شریف کا بیانیہ آؤٹ. نواز شریف اور مریم نواز کا بیانیہ پھر میدان عمل میں آ گیا. نئی حکمت عملی، احتجاج اور سب سے بڑھ کر مڈ ٹرم انتخابات کا مطالبہ شروع ہو گیا. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے مڈ ٹرم انتخابات کا مطالبہ کر دیا ہے. یہ مطالبہ نئی تنظیم سازی سے قبل ناپید تھا، اس کا کوئی وجود نہیں. 9 مہینے کے بعد مسلم لیگ نواز چاہتی ہے کہ یہ حکومت چلی جائے، گھر دوبارہ انتخابات ہو اور پھر سرے سے نیا فیصلہ ہو. 25 جولائی کے انتخابات کے بعد سے مسلم لیگ نون حکومت کے خلاف کسی بھی قسم کے احتجاج کے امکان کو رد کرتی تھی، نہیں مانتی تھی. شہباز شریف کی زیر قیادت نون لیگ حکومت کو گرانا، اسے سیاسی شہید کرنے کے مترادف سمجھتی تھی اور نہیں چاہتی تھی.
اس حکومت کو نہیں گرائیں گے، کیونکہ یہ حکومت جو ہے اس کو ہم شہید نہیں بننا چاہتے۔ اب کل نواز شریف کی عارضی ضمانت کا وقت ختم ہو جائے گا ناظرین، اور مسلم لیگ نون نے نواز شریف کی جیل واپسی شایان شان طریقے سے کرنا چاہتی ہے، جس کے لیے تیاری جاری ہے۔ کل افطار کے بعد نواز شریف کوٹ لکھپت جیل کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ کل افطاری میاں نواز شریف صاحب جاتی عمرہ سے گرفتاری دینے نکلیں گے، اور کل آپ اہلیان لاہور کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھیں گے۔ کل مسلم لیگ کا ورکر، اس کا جوش ہم سے اب سنبھالا نہیں جا رہا۔ اب سزا کے بعد جب جولائی 2018 میں نواز شریف ملک لوٹے تھے تو یاد ہوگا تو بھی بڑے احتجاج کا پروگرام بنایا گیا تھا، لیکن شہباز شریف کی قیادت میں احتجاج کرنے والے اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکے تھے۔ اس بار کیا ہوتا ہے یہ تو کل پتہ چل جائے گا۔ مریم نواز کا ٹویٹر ہینڈل پھر متحرک ہوا ہے ناظرین، لیکن اس بار اس میں نہ خلائے مخلوق کا ذکر ہے نہ ججز کا ذکر موجود ہے۔ ابھی مریم نواز کا بیانیہ صرف حکومت اور مہنگائی تک محدود نظر آتا ہے۔ نواز کو پہلی دفعہ باقاعدہ طور پر نون لیگ کی قیادت کا حصہ بنایا گیا، لیکن حکومت کو مریم نواز کا عہدہ آسانی سے ہضم ہوتا نہیں دکھائی دے رہا۔ جو قانون کی زد میں ہے وہ یہ عہدہ نہیں رکھ سکتی، تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو اس پر غور کرنا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو عین ممکن ہے وہ اس کو چیلنج بھی کر سکتا ہے۔ اب مسلم لیگ نواز کے کل کے احتجاجی پلان اور ٹون سے یہ لگتا ہے ناظرین کہ اب وہ احتجاج کے لیے اپنے پر تول رہی ہے۔ ایک طرف کیسز کا دباؤ بڑھ رہا ہے، نواز شریف صاحب کو عدالتوں سے مزید ریلیف نہیں مل سک پا رہا، اور وزیراعظم عمران خان بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ وزیراعظم کہہ چکے ہیں کہ رمضان کے بعد حکومت کا احتجاج کرنے والی حکومت کے خلاف احتجاج ہونے والا ہے۔ کس قسم کا احتجاج ہونے والا ہے، کیا حکمت عملی ہے؟ ہمیں جوائن کیا ہے نون لیگ کے سینئر لیڈر اور ممبر قومی اسمبلی رانا ثناءاللہ صاحب۔ رانا صاحب شکریہ آپ کے وقت کا۔ مجھے پہلے تو یہ بتائیے کہ پہلے آپ کی خاموشی تھی، چپ کا روزہ تھا، اس چپ کے روزے کا لگتا ہے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ نے وہ روزہ افطار کر لیا ہے، اور اب نواز شریف صاحب کا بیانیہ دوبارہ آپ کی حکمت عملی کا حصہ بن گیا ہے۔ کرنے کیا جا رہے ہیں آپ اس بیانیے کے ساتھ؟ نہیں، میاں نواز شریف صاحب کا بیانیہ تھا نہیں، ان کا بیانیہ ہے، اور وہ بیانیہ جو ہے وہ مختصر الفاظ میں ہے سویلین بالادستی۔ اور یہ سویلین بالادستی جو ہے یہ کوئی ایسا بیانیہ نہیں ہے، ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ بھی سویلین بالادستی کی بات کرتا ہے، ہمارا جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے وہ بھی سویلین بالادستی کی بات کرتا ہے۔ تو یہ بیانیہ ان کا تھا اور ہے۔ الیکشن میں بھی انہوں نے ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے اوپر جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے الیکشن جو ہے وہ کنٹیسٹ کیا۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے ہمیں جن مشکلات کا اور جن رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، لیکن وہ ایک ایسا بیانیہ ہے، ایک ایسا موقف ہے آپ نے رانا صاحب پرچار کرنا چھوڑ دیا تھا، میرا خیال ہے، اور یہ بات کافی حد تک نمایاں تھی کہ جب وہ مشکلات زیادہ ہو گئی تو پھر آپ خاموش ہو گئے۔ نہیں دیکھیں، پرچار سے مراد یہ ہے کہ وہ پرچار تو الیکشن کے موقع پہ ہی ہونا ہے نا، جب الیکشن ہونا ہے یا ووٹ پڑنا ہے، یا اگر کوئی تحریک یا کوئی موومنٹ ہوگی۔ موجودہ حکومت نے حالات کو جس نہج پہ لے آئے ہیں یہ، جبکہ ہم تو نہیں چاہتے تھے، ہم تو ابھی بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کو اتنا جو ہے وہ کم وقت دیا جائے، ہم تو یہ چاہتے تھے کہ ان کو ایک لیکن اب آپ تحریک چلائیں گے رانا صاحب، جو ایک مناسب وقت ہوتا ہے۔ آج جو ہے وہ آئی ایم ایف نے قبضہ کر لیا ہے، ہمارا اسٹیٹ بینک اب ان کے قبضے میں ہے، ہمارا جو وزارت خزانہ ہے وہ ان کے قبضے میں ہے، ہمارا پرائم منسٹر جو ہے وہ وہاں سے ڈکٹیشن لے کے اپنے وزیروں کو جو ہے وہ اگاڑ پچھاڑ کرتا ہے، تبدیل کرتا ہے۔ تو اب اس کے بعد جو ہے وہ ایک سیاسی کارکن کے طور پہ یہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں عوام کے ساتھ جو ہے وہ اس ملک کی آزادی کے لیے، اس ملک کو انہوں نے گروی رکھ دیا آئی ایم ایف کے پاس، اس کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ ہمیں سڑکوں پہ آنا پڑے گا۔ یہ تحریک چلائی جائے گی مڈ ٹرم انتخابات کے لیے، کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے مہنگائی بہت بڑی ہے، عوام کی چیخیں نکلی ہیں، اپوزیشن کی طرف عوام دیکھ رہی ہے۔ اگر ایک حکومت جو ہے وہ فیل ہوتی ہے اور اس کے بعد اگر اس حکومت کی تبدیلی کے اوپر عوام فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر الیکشن ہی ہے،
اس کے علاوہ اور کوئی چیز جو ہے وہ سر یہ کیسے پتہ چلے گا کہ عوام نے فیصلہ کر دیا کہ حکومت تبدیل کی جائے؟ یہ اس کو گیج کیسے کریں گے رانا صاحب آپ، اور کب سے اس تحریک کا آغاز کر رہے ہیں آپ؟ ہم یہ اسیس کر رہے ہیں کہ لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے، اور اگر ہم نے لوگوں کا ساتھ نہ دیا تو پھر تمام سیاسی پارٹی جو ہے irrelevant ہو جائیں گی۔ اس وقت جو عام آدمی کا، آخر ہم لوگوں میں رہتے ہیں، عوام میں رہتے ہیں، عام آدمی کا جو حال ہے تو اس کے پیش نظر جو ہے وہ ہم اس بات کو افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم irrelevant ہو جائیں۔ عوام جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ دہائی دے رہے ہیں، جو ان کا حال ہو گیا ہے، تو ہم جو ہے وہ بالکل ان کے یعنی حال کے اوپر جو ہے وہ توجہ نہ دیں اور ہم اپنی سیاست کریں۔ سیاست عوامی سیاست کے علاوہ اور کس چیز کی سیاست ہو سکتی ہے؟ تو رانا صاحب اس جھگڑے کے اندر کہیں سسٹم ہی ڈیریل نہ ہو جائے؟ یہ ایک جو ہے وہ جعلی مینڈیٹ کے حامل وزیر اعظم کا فیلئر ہے۔ اس آدمی نے ایک نااہل ٹیم کے ساتھ فراڈ کیا قوم کے ساتھ، اور قوم کے ساتھ جھوٹ بولا کہ جی جب میں آؤں گا تو ڈالروں کی بارش ہو جائے گی، جب میں آؤں گا تو 3-4 دن میں 200 ارب ڈالر جو ہے وہ پاکستان میں آ جائیں گے، 100 کا قرضہ اتار دوں گا، 100 کے ساتھ عوام کی فلاح و بہبود کروں گا، عوام کو ریلیف دوں گا۔ اور اس نے یہ کہا کہ جناب میں جو قرضے ہے وہ میں سارے جو ہے وہ ختم کر دوں گا۔ تو اس نے جو فراڈ کیا اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا، اور اس کے بعد کچھ ایسی قوتیں جو شاید سیولین بالادستی کا جو نعرہ تھا میاں نواز شریف کا، اس سے خائف ہوئیں، تو انہوں نے جو ہے وہ اس کی مدد کی، اور یہ ایک نااہل ٹیم جو ہے اس نے ملک کو ٹیک اوور کر لیا۔ سر آپ کو ملے 5 سال، آپ سے پہلے پیپلز پارٹی کو ملے 5 سال، آپ 8-9 مہینے کے بعد ان کی پرفارمنس گیج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ان کو گھر جانا چاہیے۔ یہی بات پاکستان تحریک انصاف کرتی تھی، طاہر القادری کرتے تھے، عوام کو سڑکوں پہ لانے کی، حکومت تبدیل کرنے کی، جب آپ لوگ حکومت میں تھے۔ تو آپ میں اور ان میں فرق کیا رہ گیا رانا صاحب؟ نہیں دیکھیں، بات سنیں، بات یہ ہے کہ 2013 کے الیکشن کے بعد انہوں نے دھاندلی کا جو ہے وہ نعرہ لگایا، لیکن 2013 کا الیکشن اور 2018 کا الیکشن اب بچے کو پتہ ہے۔ اب وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اینالائز کر کے وہ اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھانے والی بات ہے۔ کس کو نہیں پتا کہ 2018 کے الیکشن میں کیا ہوا ہے، اور 2013 کے الیکشن میں جو ہے وہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی جب انہوں نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے 4 سیٹوں پہ، اس کے بعد 4 سیٹوں پہ، 2013 میں آپ جیت گئے تھے، آپ کو دھاندلی نہیں لگتی تھی؟ نہیں بالکل نہیں، آپ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں الیکشن کے دوران، جو سارا کچھ ہوا ہے، اس کے اوپر پھر کبھی آپ بیٹھے نا، پھر کسی دن پروگرام کریں، پھر آپ کو ایک چیز جو ہے وہ اینالائز کر کے جو ہے وہ آپ کو بتائیں۔ میں خود کور کرتا رہا ہوں۔ نہیں بنی گالا تو پھر آپ کو پتا ہے نا، یہ بنی گالا میں جو پٹے ڈالنے کی جو ہے وہ ایکسرسائز ہوتی رہی ہے الیکشن سے پہلے بھی اور الیکشن کے بعد بھی، یہ ساری چیزیں جو ہے بڑی obvious ہیں، بڑی واضح ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ مڈ ٹرم انتخابات ہونے چاہیے، عوام مہنگائی سے پس رہی ہے، اب مزید برداشت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس سے پہلے فرمایا کہ 2018 کے الیکشن میں کچھ قوتوں نے ان کا ساتھ دیا جس کے بلبوتے پہ اقتدار میں آگئے۔ کیا گارنٹی ہے رانا صاحب، مڈ ٹرم الیکشن ہوں گے، دوبارہ انتخابات ہوں گے، وہ قوتیں دوبارہ ساتھ نہیں دیں گی ان کا؟ اس ملک کی بقا اسی میں ہے کہ اس ملک کے آئین اور اس ڈیموکریٹک سسٹم کے تحت عوام کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جائے، عوام کے فیصلے سے پارلیمنٹ منتخب ہو۔ پارلیمنٹ جو ہے وہ مدر آف انسٹیٹیوشنز ہے۔ اگر پارلیمنٹ ہی خالص نہیں ہوگی، اگر پارلیمنٹ میں وہاں پہ جو ہے وہ 100 آدمی جو ہے وہ ایسا بیٹھا ہوگا کہ جس کا حق ہی نہیں ہے وہاں پہ بیٹھنے کا، تو پھر کس طرح سے آپ کے انسٹیٹیوشن مضبوط ہوں گے؟ یہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنا کردار کس طرح سے ادا کر سکتی ہے جب یہ خالص ہی نہیں ہے؟ اس میں جو ہے وہ یعنی ایسے لوگ جو ہے وہ گھسپیٹیے بیٹھے ہیں اس میں، جس میں کسی کا گھسپیٹیا، کسی کا سفارشی، کسی کا پرچی شامل نہ کی گئی ہو۔ سر کوئی ایسی پارلیمنٹ 70 کے بعد تو نظر نہیں آتی کوئی ایسی پارلیمنٹ ہوئی ہو۔ سر 25 جولائی 2018 کا الیکشن ہے نا، وہ پچھلے الیکشنوں میں بھی ٹھیک ہے کسی نہ کسی حد تک کوئی اثر انداز ہوتا ہوگا، لیکن اس مرتبہ جو ہوا ہے یہ تو میرا خیال ہے کہ پچھلی 70 سالہ تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کو صرف اور صرف 25 جولائی 2018 کا الیکشن سب سے زیادہ مشکوک لگتا ہے، باقیوں کو آپ کلین چٹ دیتے ہیں۔ بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب آپ کے وقت کا۔ آگے بڑھے جناب،
رمضان کی میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، لیکن اب ذرا ڈیفرنٹ پیرائے میں، مختلف پیرائے میں بات کریں گے. رمضان کی آمد، رمضان آ گیا، سب کو مبارک. لیکن عوام کے لیے ریلیف اس کی کوئی خبر نہیں آئی. خبریں آئی ہیں تو صرف بڑھتی ہوئی مہنگائی کی. حکومت کی معاشی ٹیم میں تبدیلیوں اور پھر عوام کی 2 دہائیوں جو ان کی دہائیوں کا سلسلہ چل رہا ہے وہ اب تک جاری ہے. کل سے رمضان کی جو بابرکت راتیں ہیں ان کا آغاز ہو جائے گا جن میں ہم عبادت کیا کریں گے. لیکن اس بار عوام کو رمضان کا تحفہ تیل میں قیمتوں کے اضافے کے ساتھ دیا جاتا ہے. وزیراعظم عمران خان معاشی مسائل کا ذمہ دار گزشتہ حکومت اور 18ویں ترمیم کو قرار دیتے ہیں. پہلے تو 18th امینڈمنٹ کے بعد جو صوبوں کو پیسہ اکٹھا کرنا چاہیے تھا، ابھی صوبوں کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں آئی پیسہ اکٹھا کرنے کی، تو لہٰذا وہ سارا سینٹر پیسہ دیتا ہے. اس وقت جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ بینکرپٹ ہے، کیونکہ جب تک وہ صوبوں کو پیسہ دیتے ہیں وہ مائنس میں چلی جاتی ہے فیڈرل گورنمنٹ. اور عمران خان صاحب کی نئی معاشی ٹیم کے دو اہم ترین عہدیدار اس وقت IMF کے سابقہ عہدیدار ہیں. مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ اور گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر IMF میں خدمات سر انجام دے چکے ہیں، جبکہ شبر زیدی تو آج چیئرمین FIR نامزد کر دیا گیا ہے. IMF تو اب مجھے لگتا ہے کہ ان کا ہیڈ آفس شفٹ ہو رہا ہے پاکستان میں. ناظرین، رمضان سے قبل تیل کی قیمتوں میں اضافہ تمام ضروریات زندگی کی قیمتوں میں اضافے کا سبب بنے گا. اس سے افیکٹ کیا ہوگا؟ پورا مہینہ گزارنا ہے، پھر اس کے بعد عید بھی ہے، لوگوں نے عید بھی منانی ہوگی. یہ ہو کیا رہا ہے؟ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر ماہر معاشیات جناب صدیقی صاحب نے. صدیقی صاحب شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایک ابرپٹ تبدیلی آئی ہے اور 2 ایسے لوگ آئے ہیں جن کا تعلق IMF سے ہے، پھر شبر زیدی صاحب کا اپنا پروفائل بینگ این اکانومسٹ، بینگ جو اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ بڑا اہم ہے. آپ کو لگتا ہے یہ تبدیلی مثبت ہے؟ پہلے والی جو ٹیم تھی وہ غلط تھی، یہ ٹیم بہتر ہے؟ دیکھیے، بالکل چیز میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ٹرمپ کا جو امریکہ کا نیو ورلڈ آرڈر ہے اس کے تحت جو نیو گریٹ گیم چل رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو پہلی جوہری طاقت ہے اس کی معیشت کو تباہ کیا جائے، اس کے ملک کو جو ہے غیر مستحکم کیا جائے، اس کو IMF اور فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے شکنجے میں جکڑا جائے، اور پاکستانی قوم اور پاکستانی حکومت اور پاکستانی قوم اور افواج پاکستان میں اعتماد کا سنگین ترین بحران پیدا کیا جائے. یہ نیو گریٹ گیم کے امریکہ کے مقاصد ہیں جو میں نے مختصراً آپ کو بتایا. وجہ سے کہہ رہے ہیں ایسا سر؟ نہیں، یہ بات میں جو ہے وہ پچھلے 4 برسوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کھیل چل رہا ہے. پہلے تو بات یہ دیکھیے، یہ جو اپائنٹمنٹس ہوئے ہیں، مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں. آپ جتنے آپ کے پروگرام نکال لیجئے، IMF شروع سے یہ کہہ رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک کو آپ زیادہ خود مختاری دیں، اسٹیٹ بینک کو زیادہ خود مختاری دیں، اور اسٹیٹ بینک کے گورنر کو آپ نے ہٹا دیا جبکہ قانون میں اس کی گنجائش ہی نہیں تھی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ زیادہ غیر مختاری دی گئی ہے جو IMF کہہ رہا ہے، یا یہ اس کو ذیلی ادارہ بنا دیا ہے وزارت خزانہ کا. میرا کہنا یہ تھا کہ IMF کی ساکھ بالکل ختم ہو گئی، اور میں شروع سے یہ کہہ رہا ہوں کہ IMF کا مقصد پاکستان کو غیر مستحکم کرنا ہے، جو کہ امریکہ اس کا میجورٹی شیئر ہولڈر ہے. مجھے IMF یہ جواب دے دے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں اسٹیٹ بینک کو خود مختاری دیں، تو پھر انہوں نے استعفیٰ کیسے مان لیا اور انہوں نے کیوں ایکسپٹ کر لیا؟ مجھے تو یہ بتا تو دے کوئی. یہ تو آپ نے کوئی اسٹیٹ بینک کے گورنر کو فیلڈ مارشل ایوب نہیں ہٹا سکے تھے. لیکن سر میں کلیئر کٹ آنسر چاہ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو تبدیلی آئی ہے، 2 اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں، یہ اس پلان کا حصہ ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں جو گریٹ پلان ہے، یا پھر یہ اس کے برعکس ہوا ہے؟ ذرا کلیئرٹی دے دیں سر مجھے. نہیں صاحب، یہ دیکھیے میں آپ کو بالکل واضح طور پہ بتا دوں. ابھی آپ پیٹرول کی بات کر رہے تھے، آپ جولائی 2008 میں چلے جائیے، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں تھیں $132 پر بیرل، آج ہیں $70 پر بیرل، یعنی تقریباً آدھی ہو گئی ہیں. تو روپے کی قدر ضرور گری ہے، لیکن حکومت کے ٹیکسز بے تحاشا بڑھ گئے ہیں. تو 2008 میں جولائی میں جب 132 جو ہے وہ ڈالر فی بیرل تھا، اس وقت پیٹرول کے نرخ کم تھے، آج زیادہ ہیں. اس کو انہوں نے ٹیکسز بڑھا کے ٹیکس کی چوری کے نقصانات، طاقتور طبقوں کو مراد دینے کے نقصانات، اور جو شاہانہ اخراجات ہیں چونکہ جاری اخراجات بڑے ہیں،
उन सबको नुकसानात को पूरा करने के लिए सबसे आसान नुस्खा है पेट्रोल के नर्ख बढ़ा दें, गैस के नर्ख बढ़ा दें, बिजली के नर्ख बढ़ा दें। इससे सिर्फ महंगाई नहीं बढ़ेगी, इससे आपकी मईशत मनफी होगी, क्योंकि सनतों की पैदावारी लागत बढ़ेगी। और वही वो चाह रहे हैं कि इस मुल्क की मईशत को कमजोर कर दें और अवाम को इतना मुतनस्सिर कर दें कि उनका इदारों से, हुकूमत से एतराज़ हट जाए। इमरान खान इस प्लान का हिस्सा है? डू यू थिंक इमरान खान इज अ पार्ट ऑफ इट, बीइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? डॉक्टर साहब देखिए, मैं तो आपको एक रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, इमरान खान साहब ने ये कहा था इलेक्शन से पहले कि 100 रोज के अंदर मैं अदल पर इंसाफ मबनी टैक्स पॉलिसी लाऊंगा। या आपको पता है उन्होंने 100 दिन का वायदा किया था, और मैं आज फिर कह रहा हूं कि ये 5 साल में भी नहीं लाएंगे। आज आलमी बैंक की रिपोर्ट छपी है कि पाकिस्तान की टैक्स पोटेंशियलिटी है 8,500 अरब सालाना। इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं 8,000 अरब इकट्ठे करके दिखाऊंगा। अब अगले साल का जो बजट बन रहा है उससे तो 5,000 के करीब है। तो अगर 8,000 से कम आप लेते हैं, पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं होगी। और मैं आपको आज कह रहा हूं कि ये आखिरी प्रोग्राम नहीं है। अल्लाह ताला सबको सेहत जिंदगी दे। 2024 में हम रो रहे होंगे कि हमें IMF के पास जाना है, हमारी मईशत तबाह हो गई। मैं आज आपको बता रहा हूँ, तो ये खेल जो हो रहा है, मैं जो काबिना है इसमें जो लोग शामिल हैं। डॉक्टर साहब एक लम्हा दीजिएगा, 3 नाम में ले रहा हूँ, शब्बर जैदी, हफीज शेख, जरा क्विकली बता दीजिएगा, और रजा बाकर। इन तीनों में से किसकी अपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए थी? ये जो है, देखिए पहली बात मैं बता दूं कि शब्बर जैदी साहब कॉम्पिटेंट आदमी हैं, लेकिन क्या वो हुकूमत से ये कहना मानेंगे नहीं, उसका क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने ये कहा था पिछले, ठीक है, लेकिन क्या इख्तियार ले पाएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया शहादत हसन सिद्दीकी साहब हमसे गुफ्तगू करने के लिए। मईशत एक बिगाड़ की जानिब है, लेकिन जो नई टीम है उससे बाज़ को उम्मीदें हैं, बाज़ मायूसी का इज़हार भी कर रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।